اور آج آپ دیکھیں آج یہ 24 تک رات کو بلاول نے جلسے میں کہا یہ بلاول کو چھوڑ دیں سوال تو سنیں سوال سنیں رات کو بلاول لے کے آتی ہے عدالتوں سے سرخرو ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ جب بھی آپ کسی بے گناہ کو کسی بے گناہ مقدمے میں پھنسائیں گے تو اللہ پاک اس کی ضرور مدد فرمائیں گے، اور اللہ پاک نے مدد فرمائی، اور انشاءاللہ آئندہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب انشاءاللہ 21 تاریخ کو پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک عوام کا سمندر اپنے قائد کے استقبال کے لیے 21 تاریخ کو لاہور جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ نے خیر کی تو اس ملک کی تقدیر 21 تاریخ کو نواز شریف جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اور جو پی ٹی آئی ہے ان کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ تضاد نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ ذرا وہ دور یاد کریں جب انہوں نے کبھی اجازت نہیں دی تھی۔ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے 4 لوگوں کو بھی اکٹھے کرنے کی اجازت نہیں دی، جب وہ ایک رجیم تھا۔ یہ ایک رجیم کا خاتمہ ہے، آپ یہ دیکھیں، اور ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس نئے دور کے آغاز میں مہنگائی کا خاتمہ ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ نے خیر کی تو ہمارا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا اس دفعہ انشاءاللہ ہوگا، وہ ہے اکانومی ریوائول اور استحکام پاکستان، جس پہ ہم انشاءاللہ عمل پیرا ہوں گے۔ سر آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ اس دور میں کسی کو نکلنے کی اجازت نہیں تھی، مہنگائی مارچ اسی دور میں نکلا، بلاول بھٹو اور مریم نواز نے بھی مارچ کے لیے باہر نکلے تھے، تو اس حوالے سے جبکہ اب دیکھا جائے تو 4 لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کے وہ بھی گرفتار ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال میرا وہ بھی یہ ہے کہ اتنے فاسٹ ہم نے کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ کو نہیں دیکھا کسی کو بیل دیتے ہوئے، اور کیا قانون میں اس کا جواب آپ بھول گئے ہیں، میں دیتا ہوں، آپ بھول گئے ہیں کہ جب پورے جتھے لے کے اب مجھے بتائیں کورٹ سے جو بیلز لی گئی تھیں تو وہ کتنے لوگوں کا جلوس تھا؟ اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا تھا اس طرح اس کا جواب یہ ہے کہ لاہور میں فیصلہ ہوا، اس کا ڈپٹی اسپیکر نے فیصلہ کیا، دفتر کھل گئے ہائی کورٹ کے۔ یہاں پاکستان کی تاریخ میں میرے وکلاء بھائی کھڑے ہیں، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو ایف آئی آر درج ہوئی نہیں ہے اس میں بیل دی گئی ہے۔ یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کیسز میں بھی بیل دی گئی ہے جن میں آج یہ ٹیکنیکل بات ہے، سپریم کورٹ نے تمام مقدمات میں ایک اور سوال سر ایڈ کر رہے ہیں کہ اس وقت نواز شریف صاحب بھی واپس آ رہے ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ احتساب کا جو نعرہ لگایا تھا جنرل فیض کے خلاف اور جنرل باجوہ کے خلاف، کیا وہ احتساب کا نعرہ دوبارہ سے بلند ہوگا؟ وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ کی حکومت آنے کے بعد تمام وہ کردار آپ کے سامنے بے نقاب ہو چکے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ 24 تک رات کو بلاول نے جلسے میں کہا بلاول کو چھوڑ دیں سوال تو سنیں سوال سنیں رات کو بلاول سوال تو سنیں آپ بلاول لے کے آتی ہے، یہ موضوع ہی نہیں بنتا، آپ مجھے یہ بتائیں ایک شخص کو اس وقت جب 2017 میں آئین کو پامال کر کے ایک بے نامہ کیس میں جھوٹے طریقے سے پھنسایا گیا، تنخواہ نہ لینے پہ تنخواہ نہ لینے پہ، تو وہ بھی تو دور تھا۔ اور آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اپنی سیاست ہے، ہر پارٹی کی اپنی سیاست ہے، ظاہری بات ہے وہ سیاست کریں گے، آگے الیکشن کا ٹائم ہے تو وہ تو الیکشن تبھی لڑیں گے جب سیاست ہوگی، تو ادروائز تو نہیں ہوگی۔ تو یہ بیانیہ اپنی پارٹی کا ہے، الحمدللہ ہم کل بھی اور آج بھی اپنے بیانیے اور اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کے بیانیے پہ ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اسی ووٹ کو عزت دو کی کامیابی ہوگی۔ جب پی ڈی ایم نے یہ سینسز پر اتفاق رائے کیا تھا کہ سینسز اپروو ہوں گے، تو کیا پی ڈی ایم کی پیپلز پارٹی کو یہ نہیں پتا تھا کہ جب سینسز مکمل ہوں گے، حلقہ بندیاں ہوں گی، پھر الیکشن ہوں گے؟ کیا اس وقت ان کو نہیں پتا تھا کہ الیکشن ڈیلے ہوں گے؟ یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ طے ہو کر آج وہ اپنی سیاست چمکانا چاہ رہے ہیں۔ انہیں یہ خطرہ ہے کہ وہ سندھ بھی ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے، اس لیے ان کے پاس ایک ہی ہے کہ وہ جتنا میاں نواز شریف کے خلاف مسلم لیگ کے خلاف بولیں گے، اتنی
وہ ووٹ زیادہ حاصل کرنے کی نیت سے وہ اشارے بیان دے رہے ہیں. اگر سندھ ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے تو کس کے پاس جا رہا ایک ہے؟ سوال آپ لوگوں نے پوچھا تھا کہ باقی لوگوں کو اجازت ہے، باقی لوگوں کو اجازت نہیں ہے اور ایک مخصوص پارٹی پہ بین ہے وہ جلسہ نہیں کر سکتی، اور آپ کا جلسہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو میں یہ بتاؤں کہ اگر جس پارٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جو بین ہے جس کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر آپ ٹی 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 پی کو بھی جلسے کی اجازت دے دیں. پھر آپ ایسی تمام جن لوگوں نے تقریب کاری کی اور خاص کر کے 9 مئی کے بعد ان کو جلسہ کر کے یہاں پہ جلسے کی اجازت دینا، میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ کیا، جنہوں نے ملک کی عام تنصیبات پہ حملہ کیا، جلاؤ گراؤ کے انہوں نے پیغام دے کے تو ملک میں افراتفری پھیلا دی، تو اس کے بعد ان کو جلسے کی اجازت دینا اور طالبان کو جلسے کی اجازت دینا برابر ہے. تو اس لیے یہ تفریق کریں سیاسی پارٹی میں اور ایک ملیٹنٹ گروپ میں اور سیاسی پارٹی میں آپ پوری تفریق. نواز شریف نے جو لندن سے بیٹھ کے بیانیہ بنایا تھا اور جو ان کی جانب سے بیانات دیے گئے تھے تو عمران خان میں اور ان میں فرق تو زیادہ نہیں تھا. میں گزارش کروں کہ میاں صاحب نے جو ووٹ کو عزت دو کی تحریک شروع کی تھی تو اس کے حوالے سے ان کا مسلسل ایک ہی سٹانس رہا، لیکن جو لندن میں انہوں نے بیان دیا، دیکھیں لیڈر وہی ہوتا ہے کہ جو وقت اور حالات کے ساتھ ملک کی بہتری کے لیے، عوام کی فلاح کے لیے، اور اگر عوام کسی وجہ سے ایک مہنگائی میں اور بے روزگاری میں اور اس میں پس رہے ہیں اگر، تو ان عوام کو اس سے نکالنے کے لیے، اور نواز شریف کا واحد ایجنڈا جو ہے وہ پاکستان آنے کا یہی ہے کہ ملک کے عوام کو مہنگائی سے اور بے روزگاری سے اور ملک کی معیشت جو بالکل ہماری ڈوب چکی ہے اس کو دوبارہ اس کا ریوائول، اس کے لیے میاں صاحب آ رہے ہیں. اور یہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ بیانیے کے حوالے سے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی موجودہ حالات میں اور ایسے ہی وہ مزید کرائسس پیدا کرنے والی بات تھی کہ اب جب آرمی نے کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کر رہے، وہ کسی حوالے سے وہ نہیں کر رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں ہمیں مل کے ایک پیج پہ ہو کے تو ملک کی معیشت سب سے اولین ترجیح ہے. باقی باتیں بعد میں ہو سکتی ہیں، آئین میں امینڈمنٹ کے حوالے سے وہ جو بھی آپ اختیارات سویلین بالادستی بحال کرنے کے لیے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے لیے پارلیمنٹ کا فورم آپ کے پاس موجود ہے. اس میں مزید اگر وہ آئین کے موجود ہوتے ہوئے اگر کوئی اس طرح کی بات انٹرفیئرنس ہوتی ہے تو اس کو مزید آپ روکنے کے لیے اس میں آئین سازی، قانون سازی کر سکتے ہیں، آئین میں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن موجودہ جو ترجیح ہے وہ معیشت کی بانی ہے. انشاءاللہ آنے والا دور مسلم یہ ایک سوال ہے، عوام یہ جو نااہلی کے باوجود نواز شریف صاحب الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی میری بات سنیں، میں جناب کو یہ بات بتاؤں، یہ الیکشن کمیشن کا ایک وہ ہے کہ اس کے مطابق نااہلی 5 سال کے لیے وہ الیکشن لڑ سکتے. وہ تو ہو چکا ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے، اس پہ امینڈمنٹ بھی آ گئی ہے اور اس کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے. اور انشاءاللہ اور آج آپ نے دیکھا ہے جیسے آج کورٹ سے ریلیف ملا ہے مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کو، اگر آپ ایک منٹ کے لیے یہ دیکھیں تو یہی ججز تھے 2018 میں اور 17 میں جس وقت ان کے ساتھ انتقامی